الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ زلزال کی آیات، پوری سورت چھوٹی سی سورت ہے، میں نے تلاوت کی ہے۔ تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ اگرچہ ہم اس کے پورے مفہوم کو واضح کرنے کی نہ صلاحیت رکھتے ہیں اور نہ ہی اتنی ہمارے پاس علم ہے کہ ہم اس کو اس گہرائی سے جو ہے وہ سمجھ سکیں، لیکن بہرحال نفع ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ جس کی سمجھ جتنی زیادہ ہوگی وہ قرآن کے اس علم سے اتنا ہی متنفع ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ سمجھ عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ مختصر اس کی وضاحت ہوگی۔ فرمایا کہ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، یعنی زلزلہ آئے گا، اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ پھر جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر بدی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سنا تو پوچھا، یا رسول اللہ، کیا چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی ہمیں دیکھنا ہوگا؟ کہا ہاں آپ دیکھیں گے۔ کیا بڑے سے بڑا عمل بھی ہمیں دکھائے جائیں گے؟ اعمال ہمارے گناہ دکھائے جائیں گے؟ ہاں جی دکھائے جائیں گے سارے۔ تو خیر، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ جو زمین میں زلزلہ ہوگا، زلزلے کا مطلب ہوتا ہے پہ در پہ زور زور سے حرکت کرنا۔ جب زلزلہ ہوتا ہے زمین جو ہے وہ بالکل، جب ہم نے دیکھا ہوگا زلزلہ تو کیسے جو ہے وہ ہلا دیتی ہے، خاص کر کے وہ 8 اکتوبر کا زلزلہ جو کشمیر میں خاص طور پہ آیا تھا، تو وہ آنکھوں دیکھا ہے لوگوں نے کیسے زمین ہلتی ہے، ہم نے بھی دیکھی ہے، میں بھی اس میں تھوڑا بہت زخمی ہوا تھا زلزلے میں، تو پتہ چلتا ہے زلزلہ کیا چیز ہے۔ پھر اوپر فرمایا زلزالہا، کہ پوری شدت جتنی ممکنہ ہو سکتی ہے وہ ہوگی، اتنا خطرناک زلزلہ۔ اور یہ زلزلہ کون سا ہوگا؟ ایک دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو زلزلہ ہوگا آپ دیکھیں گے کہ لوگ گویا کہ جیسے نشے میں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ نشہ نہیں ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمَا هُمْ بِسُقَارَىٰ، وہ نشہ نہیں ہوگا، زلزلہ اتنا شدید ہوگا، اتنی شدت ہوگی کہ لوگ ایسے لگے گا جیسے نشے میں کوئی ادھر پڑ رہا ہے کوئی ادھر پڑ رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہ زلزلہ کون سا ہوگا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ زلزلہ ہوگا کہ جب لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا دوسرے مرحلے کے۔ ایک تو پہلا زلزلہ ہوگا کہ جب
ملیا میٹ ہو جائے گا۔ دوسرا زلزلہ ہوگا، اس کے بعد لوگوں کو جمع کیا جائے گا، ان کو جوڑ کے جو ہے وہ کھڑا کیا جائے گا، قبروں سے جو ہے وہ نکالا جائے گا، جو جہاں پڑا ہوگا اس کی وہیں قبر ہے، وہاں سے نکالا جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین جو ہے اپنے سارے بوجھ نکال کے باہر پھینک دی، اور فرمایا ایک جگہ پر وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اس طرح سارے بوجھ باہر پھینک دے کہ بالکل خالی ہو جائے۔ ایک تو اس میں مردہ انسان جو پڑے ہیں ان کو نکال کے باہر پھینک دیں، دوسرا اس میں جو بھی چیز اس کے اندر ہے اس کو نکال دے گی باہر۔ اب اس میں کہیں سونے کا ذخیرہ ہے، کہیں چاندی کا ذخیرہ ہے، کہیں اور معدنیات ہے، وہ نکال کے باہر پھینک دے گی زمین، اور پھر یہ انسان کو دکھایا جائے گا کہ یہ وہ چیز ہے، دولت ہے، دنیا ہے، جس کے پیچھے آپ میں سے بعض دنیا میں چوری بھی کرتے تھے، اس کے لیے، اس دولت کے لیے، اس زر کے لیے آپ لڑتے تھے، آپ ڈکیتیاں کرتے تھے، آپ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی پوری کوشش کرتے تھے، اس کے نتیجے میں آپ اللہ کہہ کے مجھے بھول جاتے تھے اور غرق اس دنیا میں ہو گئے تھے۔ آج دیکھ لو اس کو، اور اس وقت انسان اس کو دیکھے گا لیکن اس کی طرف بالکل کوئی چاہت نہیں ہوگی، بلکہ صرف نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ وہ سونے کے ڈھیر پڑے ہوں گے، وہ چاندی کے ڈھیر پڑے ہوں گے، وہ ساری معدنیات جو ہے وہ سامنے ہوگی، بڑے بڑے ذخیرے ہوں گے، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، کسی کام کی نہیں ہوگی، کسی کام کی نہیں ہوگی، بالکل ہمارے لیے ایسے جیسے ہمیں آج کوئی گندگی نظر آتی تو دور بھاگتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں سامنے کرنے، یہ سارے بوجھ باہر نکال دیں، مردوں کو باہر نکال دیں۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان اس کو دیکھ کر کہے گی کہ یہ کیا ہو گیا اس کو۔ اب ایک انسان تو وہ ہے کہ جو اس کو مانتا ہے، آخرت کو اس کا یقین رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ مرحلہ آنا ہے، جو اس ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا وہ تو نہیں کہے گا یہ کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، بلکہ یہ وہ انسان ہوں گے کہ جو اس کے منکر تھے دنیا میں، آخرت کے، جن کو رب پر ایمان نہیں تھا یا آخرت پر ایمان نہیں تھا یا کسی ایمانیات میں سے کسی چیز کے منکر تھے، کافر تھے، تو وہ سورہ یاسین میں بھی آتا ہے، کہیں گے کہ من بعثنا من مرقدنا، ہمیں کس نے جگایا ہماری خوابگاہوں سے، تو کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی ہے جو رحمان نے تم سے دنیا میں وعدہ کیا تھا، تمہیں یقین نہیں آیا تھا، اور جو اللہ کے رسول تھے انہوں نے سچ بتایا تھا۔ وقال الانسان ما لها، بالکل حیران ہو جائیں گی کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین جو ہے اپنی خبریں بیان کرے گی۔ انسان کسی سے چھپ کے، انسان سے چھپ کے، درندے سے چھپ کے کہیں بھی کوئی گناہ کر سکتا ہے، لیکن یہ جو زمین ہے اس سے باہر تو نہیں جا سکتا، زمین و آسمان کے کناروں سے تو نہیں نکل سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، آپ اگر زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نکل کے جا سکتے ہو نکل جاؤ، لیکن تم نہیں نکل سکتے، اس کے لیے تو بڑی طاقت کی ضرورت ہے جو تمہارے پاس ہے ہی نہیں، زمین و آسمان کے کناروں سے نکل نہیں سکتے۔ تو اس لیے زمین پہ جہاں بھی انسان گناہ کرے گا وہ زمین پر وہ ریکارڈ ہے اس انسان کا۔ پہلے زمانے میں تو اگر یہ بات نہ سمجھ آتی تو نہ آتی، اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے انسان کی باتیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، جب یہ ریکارڈ ہو رہی ہے بات وہ اسی طرح بولنے لگ جائے گا، لہجہ بھی سمجھ آئے گا، اور یہ بات بھی اب سامنے آئے کہ جہاں انسان بولتا ہے اس کی باتیں جو ہے وہ ہوا میں، فضا میں ہوتی ہیں، وہ آواز موجود ہوتی ہے، انسان کا جو وہ عکس ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے، سارا کچھ زمین میں ان دیواروں پہ عکس موجود ہوتا ہے۔ اب ہم ٹیلی ویژن پہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، یہ عکس ہی تو آتا ہے سامنے۔ تو جب یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تو رب کی ذات کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ قیامت کے دن ان چیزوں کو، جس نے یہ ریکارڈ اسی ذات نے یہ کر کے رکھا ہے انسان کے لیے، اسی ریکارڈ کو جمع کر کے ہمیں دکھائے کہ بھائی یہ تیری شکل ہے، یہ تیری آواز ہے، یہ تیرا چہرہ ہے، اب بتا۔ ابھی کہ ادھر کسی کو ویڈیو دکھائیں کہ بھائی یہ گناہ آپ نے کیا ہے، یہ دیکھ رہے شکل، 10 بندوں کے سامنے کیسے جھٹلائے گا، آتی ختم ہو جائے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارا کچھ دکھانا، اگرچہ اللہ تعالیٰ براہ راست خود جانتے ہیں، اس کا علم ہے، اس ذات کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں ویڈیو وہاں دکھائے، ہمیں وہاں سارا کچھ ثبت کر کے دکھائے ہمارے بس اس ذات کو، لیکن یہ پروردگار نے اس کی جو ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے سامنے سب کچھ نکال کے دکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دنیا جب سے بنی ہے آخرت تک حق اور باطل کے جو دنیا میں مارکے ہوتے رہے ہیں، جو کشمکش ہوتی رہی ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ یہ سارا سامنے نکال کے دکھا دے گا منظرنامہ آخرت کے لوگوں۔ یہ حق کے لیے لوگوں نے کوشش کی ہے، یہ اس کے مقابلے میں باطل نے کوشش کی، یہ تمہارا ریکارڈ ہے اور یہ تمہارا مقام ہے سامنے۔ تو جب انسان اپنی شکل بھی دیکھ لے گا، اپنا لہجہ بھی دیکھ لے گا، ایسے پتہ نہیں کتنے کروڑوں اربوں کا مجمع ہوگا، تو دم بخود ہو جائے گا، کوئی جواب نہیں بنے گا، پھر اللہ کہے گا اب بتا بس کیا بندہ، یعنی اس بندے کو سمجھائے گا کہ اللہ کی میں نے تیرے ساتھ کوئی ذاتی نہیں۔ انسان کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، زبان پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیں گے، ہاتھ بولے گا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، پاؤں بولیں گے، جس آنکھیں بولیں گی، انسان پوچھے گا لما شہدتم علینا، ان اعضاء سے پوچھے گا کہ تمہارے بچانے کے لیے تو میں سارا کچھ جھوٹ بھی بول رہا ہوں، منافق وہاں میں مکر جائے گا، ہم نے تو کیا ہی نہیں کچھ، اللہ جب سارا کچھ سامنے دکھائے گا تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو یہ جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ تعالیٰ نے جیسے ہر چیز کو بولنے کی گویائی دی ہے ہمیں بھی دی ہے، زمین بھی بولے گی، یہ ہاتھ پاؤں بھی بولیں گے، ساری گواہیاں سامنے آ جائیں گی، شکل سامنے آئے گی، لہجہ سامنے آئے گا، آواز سامنے آئے گی، تو ایک ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کر کے رکھی۔ یوم تحدث اخبارہا، اب یہ سارا کچھ کیوں ہوگا؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اسے ایسا کرنے کا تمہارے رب نے حکم دیا ہوگا کہ آپ بولیں، بیان کریں۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے، یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ اس کا قبیلہ، اس کی ذات، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ماں باپ بہن بھائی اولاد سب سے الگ ہوگا، جیسے دنیا میں اکیلا آیا تھا ویسے رب کے حضور اکیلا کھڑا ہوگا، یہ بھی قرآن میں ہے۔ یا اس میں یہ ہے کہ جہاں جہاں لوگ پڑے ہیں وہاں سے فوج در فوج جو ہے وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، یہ دونوں معنی جو ہے وہ ہو سکتے۔ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جا سکیں۔ اعمال دکھانا یا اعمال حوالے کرنا، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن میں کافی سارے جگہوں پر فرمایا کہ جو نیک بخت لوگ ہوں گے ان کے دائیں ہاتھ میں اعمال ہوں۔ اللہ کہے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال پڑھیں اور آپ کے حساب کتاب کے لیے کافی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ انسان کہے گا کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے لا نغادر کچھ بھی نہیں چھوڑا، ہر چیز اس میں ریکارڈ ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز نامہ اعمال میں ریکارڈ ہوگی ساری، جو بولا ہے، جو کیا ہے، جو سوچا ہے سارا، حتیٰ کہ یہ صرف گواہیاں نہیں بلکہ یہاں وہ جو اس میں پڑھا پیچھے صورت میں کہ وہ حصل ما فی الصدور، سینوں کے اندر جو کچھ ہوگا اس کو بھی باہر نکال کے سامنے رکھا جائے گا، یہ تمہاری سوچ تھی، اس کی بھی جانچ پڑتال ہوگی۔ تو ہر قسم کی ناقابل تردید جو ہے شواہد اللہ تعالیٰ سامنے رکھیں گے کہ یہ آپ کا نام اعمال ہے، یہ کچھ آپ دنیا سے کر کے آئے ہیں۔ تو جہاں منافق پہلے قسمیں کھا رہے ہوں گے کہ یا اللہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، ہم تو برے تھے ہی نہیں، اللہ کہے گا یہ سارا کچھ سامنے ہے، پھر خاموش ہو جائے گا۔ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جا سکیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرا برابر بھی برائی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا۔ اچھا، اس کا معنی یہ نہیں ہے جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ اگر مطلب بالفرض ایک انسان ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے، سارا اللہ کے احکام پورے کرتا ہے، نیک متقی انسان ہے، دل سے صاف ہے، سارا کچھ، اس سے اگر کہیں تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے ذرا برابر، تو ہم یہ تو اللہ کی ذات سے امید نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے بڑے بڑے اعمال کو ایک طرف کر کے پہلے جہنم میں ڈال دے گا وہ تھوڑے سے عمل کی سزا دینے کے لیے، یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کیونکہ دنیا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا
کہ آپ کو جو کوئی زک پہنچتی ہے, کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے, تو وہ جو آپ کی اونچ نیچ ہوتی ہے وہ یہیں اللہ تعالیٰ چھاڑ دیتا ہے. اور جو آپ نیکیاں کرتے ہیں اس کے بدلے میں دنیا میں رزق بھی ملے گا اور آخرت میں ثواب بھی ملے گا. اس کے بدلے میں جو کافر ہے, جو اچھائی کچھ کرے گا تو دنیا میں اس کا بدلہ مل جائے گا, آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں. یا دوسری طرف ہم سوچیں گے کہ یہ کافر ہے, اس نے کوئی نیک کام کیا ہوگا تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے اللہ جنت میں ڈال دے گا, اس کا بدلہ دینے کے لیے کہ تھوڑی دیر تو جو اچھائی کی اس کو بدلہ ملے گا. یہ اس کا مطلب نہیں. اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ اس کی بھی اپنی ایک حیثیت ہے. اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ اگر کرتے جائیں گے تو وہ بھی بڑے گناہ بن جائیں گے, ایک پہاڑ کھڑا ہو جائے گا. تو وہ بھی اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتی ہے. اور من جملہ جب گناہوں کو تولا جائے گا تو اس تول میں وہ چھوٹی سی ذرہ بھی شامل ہوگا اور بڑا گناہ بھی اس میں شامل ہوگا. اسی طرح اچھائی میں بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک پڑوسن جو ہے وہ اپنی دوسری پڑوسن کے لیے ضرور ہدیہ بھیجے گھر میں, کہ اگر وہ بکری کا پاؤں کا وہ جو کیا کھر ہی کیوں نہ ہو, کہ کچھ نہ کچھ ہدیہ بھیجیں کہ اس کو اب حقیر نہ جانیں. اور اسی طرح فرمایا کہ ایک کھجور بھی اگر آپ صدقہ کر کے جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو کھجور بھی صدقہ کریں. چھوٹی سی چیز معمولی نظر آتی ہے, مطلب ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا جو نیک کام ہے اس کو بھی چھوٹا نہیں جاننا چاہیے, اس کی اہمیت کو دل میں رکھنا چاہیے, اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی جو ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ اس آیت کا جو ہے اصل مطلب ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ رکھے اور ہر چھوٹے بڑے نیک کام کو جو ہے عملانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ زمین جو ہے ہمارے حق میں آخرت میں گواہی دے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس کوئی بیت المال آتا تھا تو وہ اس کو جب حقداروں کو دے دیتے تھے, اس کے بعد اسی جگہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے, پھر زمین سے مخاطب ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ تجھے یہ گواہی دینی ہوگی کہ میں نے جو ہے حقداروں کا حق ادا کیا اور میں نے یہاں نماز 2 رکعت پڑھی ہے, یہ بھی ریکارڈ کر کے رکھنا. یہ زمین سے کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو اچھے اعمال ہمارے ریکارڈ ہوں اور آخرت والے دن جو ہے وہ ہمیں ہمارے کام آئے تاکہ ہمیں آخرت میں پچھتاوا نہ ہو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا پروردگار ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک ہمیں ہر نیک کام کو اپنانے کی, اس کی اہمیت کو جاننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک اس مسجد کو آباد فرما. اے اللہ پاک اس محلے میں اے اللہ پاک اپنے دین کی دعوت کو ہمیں صحیح طریقے سے ادا کرنے کی, پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک سارے لوگوں کو, ان کے دلوں کو مسجد کی طرف پھیر دے. ہمیں اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو, اہل محلہ کو مسجد کی طرف ترغیب دینے کی اے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرما. لوگوں کے دلوں کو قرآن کے لیے نرم فرما دے. اے اللہ پاک اسلام کا بول بالا فرما. صلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. آمین.